دوستو، آج مجھے بات کرنی ہے کچھ افسانوی ادب کے حوالے سے۔ میرے آج کا جو ہے یہ ولاگ کہہ لیں یا گفتگو کہہ لیں، یہ ہمارے بڑے معروف اور صاحب طرز افسانہ نگار اور نثری نظم کے بانی اور افسانے میں جن لوگوں کو میں اپنا استاد سمجھتا ہوں، کیونکہ میں بھی ابھی تک افسانہ لکھنے کی مشق ہی کر رہا ہوں، ان میں ان کا نام بھی شامل ہے۔ تو آج بات ہوگی جناب احمد ہمیش کے بارے میں، ان کی افسانہ نگاری اور ان کی جو افسانوں کا اس وقت کلیات کی صورت میں کہانیاں جو ہیں وہ پبلش ہوئی ہیں اور سامنے آئی ہیں۔ میں ان کے حوالے سے آج بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ قصہ یہ ہے کہ 20ویں صدی کی پہلی دہائی سے مختصر افسانہ اردو ادب میں منظر عام پر آیا۔ اس وقت سے لے کر 1955 تک اس میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ مختلف تحریکات اور رجحانات کا اثر مختصر افسانے پر پڑا، تاہم 1955 کے بعد اس صنف میں ایک ایسا انقلاب آیا جس کی وجہ سے مختصر افسانے کی تاریخ بدل سی گئی۔ افسانے کی کچھ اہم خصوصیات میں بھی رد و بدل ہوئی اور بڑی حد تک افسانہ اپنی شناخت کھو بیٹھا۔ یہی افسانہ بعد میں تجریدی یا تجرباتی افسانہ کہلایا۔ معاف کیجیے۔ ایسا افسانہ لکھنے والوں کی فہرست میں ایک ممتاز نام احمد ہمیش کا ہے۔ احمد ہمیش کا شمار اردو ادب کی ان چند منفرد اور کثیر الجہاد شخصیتوں میں ہوتا ہے جنہوں نے بیک وقت افسانہ، شاعری، تنقید اور صحافت میں اپنے نقوش ثبت کیے۔ ادبی دنیا میں ان کی شناخت سب سے پہلے ایک تجریدی افسانہ نگار کے طور پر ہوئی۔ ان کا پہلا افسانہ بے زمینی 1963 میں لکھا گیا اور اس کے بعد جو ادبی سفر شروع ہوا وہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے پر محیط رہا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں نثری نظم کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے بھی وابستہ رہے۔ بعد کے برسوں میں انہوں نے ادبی جریدہ تشکیل جو ہے وہ بھی جاری کیا، جو اپنی انفرادیت کے باعث ایک ادبی شاہکار کے درجے تک پہنچا۔ احمد ہمیش کے 2 افسانوی مجموعے اردو ادب میں خصوصی مقام رکھتے ہیں۔ ان کا پہلا مجموعہ مکھی 1968 میں ہندوستان سے شائع ہوا۔ یہ مجموعہ صرف 7 افسانوں پر مشتمل تھا، لیکن اس نے احمد ہمیش کو ایک سنجیدہ اور اہم افسانہ نگار کی حیثیت سے منوا لیا۔ مکھی جیسا افسانہ اردو ادب میں علامتی کہانی کے ایک نئے باب کا آغاز تھا، جہاں مکھی گندگی کا استعارہ تھی اور غلاظت کی علامت بن کر انسانی معاشرے کے کھوکھلے پن پر طنز کرتی ہے۔ ان کا دوسرا افسانوی مجموعہ کہانی مجھے لکھتی ہے 1998 میں شائع ہوا۔ یہ مجموعہ 35 برسوں کے دوران لکھی گئی منتخب کہانیوں پر مشتمل ہے اور اسے پہلے مجموعے کے ٹھیک 30 سال بعد منظر عام پر لانا میں سمجھتا ہوں خود ایک علامتی عمل معلوم ہوتا ہے۔ اس مجموعے کے نام میں بھی ایک گہری فکری سوچ چھپی ہوئی ہے۔ کہانی مجھے لکھتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ افسانہ نگار محض ایک ذریعہ ہے، اصل قوت محرکہ خود کہانی ہے جو اپنے آپ کو لکھواتی ہے۔ یہ خیال احمد ہمیش کے تخلیقی فلسفے کو بیان کرتا ہے، جس میں فنکار اور فن کے درمیان ایک انوکھا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب جبکہ ان کے لکھے تمام افسانے کلیات کہانیوں کی صورت میں یکجا ہوئے ہیں،
تو میں دیکھتا ہوں کہ احمد ہمیش نے اپنی کہانیوں کا مواد فرد کی زندگی کے داخلی تجربات، نفسیانی کیفیات اور ذاتی واردات سے حاصل کیا ہے۔ وہ خارجی واقعات کے بیانیے سے زیادہ داخلی کیفیات کے مصور تھے۔ ان کے افسانوں میں انسان کا اندرونی کرب، اجنبیت کا احساس، وجودی بحران اور ذات کی تلاش جیسے موضوعات مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو جدید انسان کے تجربے کی عکاسی کرتے ہیں، اور اسی لیے احمد ہمیش کے افسانے زمانے اور مقامی حدود سے ماورا ہیں۔ ان کے افسانوں میں سماجی تضادات اور معاشرتی ناہمواری بھی موجود ہے، لیکن وہ ان کو براہ راست بیان کرنے کی بجائے علامتوں اور رمزوں کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ نو آبادیاتی اثرات کے بعد کا انسان، اپنی ثقافتی جڑوں سے کٹا ہوا فرد، اور ایک ایسا معاشرہ جو اقدار کے بحران سے گزر رہا ہو، یہ سب کچھ ان کہانیوں میں علامتی پیکروں میں سمو دیا گیا ہے۔ ان کا افسانہ گبرولہ اسی نوع کی تخلیق ہے جہاں علامت نگاری اپنے عروج پہ نظر آتی ہے۔ احمد ہمیش کا اسلوب ان کی پہچان ہے۔ وہ اظہار کے قدیم اور جدید طریقوں کو بڑی مہارت سے یکجا کرتے ہیں۔ ان کے اسلوب کی سب سے نمایاں خصوصیت طنز یا آئرنی ہے، جو کہانی کی تہوں میں دبی ہوتی ہے اور اکثر آخری لمحے میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ طنز کبھی تلخ ہے، کبھی کومل ہے، لیکن ہمیشہ معنی خیز ہے۔ تکنیک کے اعتبار سے انہوں نے شعور کی رو، جسے ہم اسٹریم آف کانشیسنس بھی کہتے ہیں، اس کا استعمال کیا ہے، اور اس میں آزاد تلازمہ خیال سے کام لیا ہے۔ اس تکنیک کے ذریعے وہ کردار کے ذہن کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور قاری کو بھی اس سفر میں شامل کر لیتے ہیں۔ ان کی کہانیوں میں روایتی بیانی کی بجائے آگہی کی ایک بہتی ہوئی لہر ہے جو قاری کو بہا کے لے جاتی ہے، اور علامت نگاری احمد ہمیش کی افسانہ نگاری کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ مکھی محض ایک حشرہ نہیں، انسانی کمزوریوں اور معاشرتی غلاظتوں کی علامت ہے۔ چھپکلی بے دیوار اور بے زمینی جیسی کہانیوں میں رمزیہ انداز بیان نے انہیں اردو جدید افسانے کے ایک ممتاز نمائندے کی حیثیت سے پیش کیا۔ ان کی کہانیوں میں چیزیں، مظاہر اور کردار سب اپنے ظاہری وجود سے بڑھ کر ایک گہری معنویت رکھتے ہیں۔ احمد ہمیش نے اپنی حساس موضوعی واردات کو ایک منفرد معروضی انداز اور مخصوص افسانوی شعریات کی تکنیک کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ وہ کام تھا جو اردو میں پہلے اس طرح نہیں ہوا تھا۔ احمد ہمیش نے اردو کی جدید کہانی کو نیا مزاج اور لہجہ عطا کیا۔ وہ اس دور کے افسانہ نگاروں میں نمایاں ہیں جنہوں نے جدیدیت کو محض فیشن کے طور پر نہیں بلکہ ایک گہرے تخلیقی اور فلسفیانہ عزم کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ ان کے ہاں جدید افسانے کے تجربات بے مقصد نہیں، بلکہ انسانی تجربے کو زیادہ سے زیادہ گہرائی اور سچائی کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کسی مخصوص ادبی گروہ یا انجمن کا حصہ بننے سے گریز کیا۔ وہ کسی خاص نظریاتی ڈھانچے کے قیدی بھی نہیں، بلکہ ہر کہانی میں نئے تجربے اور نئے اظہار کی تلاش میں رہے۔ ان کی بیٹی انجلا ہمیش کے بقول احمد ہمیش کہانی اور شاعری دونوں اصناف میں اردو ادب میں دبستان کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ محض ایک بیٹی کا جذباتی خراج تحسین نہیں، بلکہ ادبی حقیقت کا اعتراف ہے۔ ان کی افسانہ نگاری نے ثابت کیا ہے کہ ادب محض معاشرے کی سطحی تصویر کشی نہیں، بلکہ انسان کے باطن کی گہری کھوج بھی ہے۔ ان کے افسانوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں، لیکن معیار کے اعتبار سے وہ ادب کا وہ سرمایہ ہے جو وقت کے ساتھ اپنی قدر و قیمت کھونے کی بجائے اور بڑھاتا ہے۔ داخلی تجربے، علامت نگاری، شعور کی رو اور طنزیہ اسلوب کا وہ منفرد امتزاج ہے جو احمد ہمیش کے افسانوں کی پہچان ہے۔ ان کے افسانے ان کی
اردو ادب کو ان کی دائمی اور گراں قدر دین ہے، اور ہم اسے ان کی کلیات دوسری جلد یعنی کہانیاں مرتبہ حفیظ تبسم میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں ان کی گم شدہ کہانیاں بھی جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔